اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کا جوڑا تیار فرمایا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ درختوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں، درختوں میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، میل فیمیل ہوتے ہیں، پتھروں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، لکڑیوں میں، غیر جاندار چیزوں میں اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ جانوروں کے جوڑے تو آپ دیکھتے ہی ہیں، پرندے چرندے سب کے جوڑے ہوتے ہیں۔ رنگوں کے جوڑے بنائے، رنگ کے، کہ اس رنگ کے ساتھ یہ والا رنگ میچ کرتا ہے، کہ بلیک کے ساتھ وائٹ میچ کرتا ہے، یلو کے ساتھ کوئی اور سا میچ کرے گا، بلو کے ساتھ کوئی اور سا کلر میچ کرتا ہے۔ تو یہ میچنگ کیا ہے؟ یہ جوڑے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، سب کا جوڑا ہے۔ اور ان جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا بنایا اور انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو سب سے اچھا بنایا ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور اس کے آگے کے دو پیر، پیچھے کے دو پیر، اگر آگے کے پیر کو ہاتھ سمجھ لے تو آگے والے ہاتھ، پیچھے والے پیر وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، ان کے جسم میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، وہ بات چیت نہیں کرتے، جانور کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے، اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، جہاں گھوم رہے ہیں ننگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کا سیدھا سر بنایا ہے، آنکھیں اس کے سامنے رکھی ہے، اس کے ہاتھ ہیں جو کھانا لے کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اس کے پیر ہے جہاں چاہے جاتا ہے، کہیں بھی چڑھنے کی اس کی کوشش، اور چڑھتے چڑھتے یہ سمجھے چاند پہ چڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر اعتبار سے، اللہ نے کہا ہم نے سب سے اچھے سانچے میں اس کو ڈھالا ہے، یعنی اس کی جو بناوٹ ہم نے کی ہے نا، وہ اس سے بہتر بناوٹ ہم نے اس دھرتی پر کسی اور مخلوق کی نہیں کی ہے، انسان کی بناوٹ۔ اب خود دیکھیے، پھر یہ انسان بہترین کپڑے پہنتا ہے، بہترین گاڑیوں میں گھومتا ہے، بہترین گھر بناتا ہے، کہاں کوئی مخلوق ایسا کرتی ہے؟ اتنے سارے جانور ہیں، کتے ہیں، بلی ہے، چرندے ہیں، اور یہ اڑنے والے جانور، اور یہ زمینوں پہ چلنے والے اور سمندری جانور، یہ کہاں اس طریقے سے انسانوں کی طرح گھر بناتے ہیں، پنکھے لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں؟ کہاں اس طرح ان کی فیملی چلتی ہے جس طریقے سے انسانوں کی چلتی ہے؟ تو جس طرح انسان اور جانور، کہ جانور کسی بھی قید کے پابند نہیں ہوتے، آزاد۔ دیکھیے جانور راستوں پر کیا گندگی پھیلاتے ہیں، اور جنگلوں میں کیا گندگی پھیلائی ہے، گلیوں میں کیا پھیلائی ہے، یہاں تک کہ اپنا وہ جوڑا راستے میں کہیں بھی لگا لیتے ہیں، ان کے ننگے پن کا کوئی حد نہیں۔ لیکن انسانوں کو اللہ نے گھر دیا ہے، بچے دیے ہیں، ایک شریعت دی ہے، شریعت جانوروں کے لیے تھوڑی، اور اس انسانوں کو اس شریعت پر چلنے کے لیے ایک نمونے کی شکل عطا فرمائی ہے، جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ جائیے ان کے لیے سیمپل بن جائیے، آپ نمونہ ہے، آپ کو دیکھ کر یہ چلیں گے۔ جانوروں کے لیے تو ایسا نہیں ہے۔ تو جب انسان کو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ سب سے بہتر ہم نے انسان کو اس دھرتی پر بنایا ہے، اور اس دنیا کا کارواں، اس دنیا کے چلت پھرت کی ذمہ داری بھی اس انسانیت کے کندھوں پر ہی ڈالی ہے۔ تو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے ضروری کام جو قرار دیا، وہ یہ دیا کہ جب سب کا جوڑا بنایا ہے تو تمہارا بھی ہم نے ایک جوڑا بنایا ہے، یعنی تم میل ہو تو تمہارے لیے ایک فیمیل بنائی ہے، ہم نے ایک چیز ہم نے بنائی ہے۔ کمال اس بات کا ہے، اللہ نے کہا اس عورت کو ہم نے تمہارے اندر سے بنایا ہے، اور تمہارے اندر سے بنا کر ایک دوسرے میں ہم نے ایک اٹریکشن دے دی ہے،
یعنی ایک آکرشن ہے، ایک اثر انداز ہونے کی چیز ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہماری نشانی ہے یہ، ہم نے اتنی بڑی بڑی اپنی نشانیاں دنیا میں پیدا کی ہیں، ان میں سے ہماری ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، تمہارے میں سے ایک عورت ہم نے نکالی ہے، تمہارے اندر سے ایک عورت نکالی ہے جس عورت سے تمہارا دل بہلتا ہے۔ کہ دنیا میں جو محبوب رکھنے کی چیز ہے دنیا میں وہ کیا ہے کہ خوشبو ہے، عورت ہے، نماز ہے۔ ان چیزوں سے ایمان والوں کو محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہمارے اندر سے بنایا کہ ہمارے جیسی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے تو عورت کے پاس بھی آنکھ ہے، لیکن اس کی آنکھ کو اللہ نے اس کی آنکھ میں ہماری آنکھوں کے مقابلے میں ایک ایسا فرق کیا کہ ہمیں اچھی لگے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسا اس کا چہرہ بنایا ہے، اس کی ناک بھی بنائی جیسے ہماری ناک ہے، اس کے ہونٹ بنائے جیسے ہمارے ہونٹ ہیں، اس کے دانت بنائے جیسے ہمارے دانت ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی داڑھی نہیں بنائی جیسی داڑھی ہماری، فرق کر دیا نا کچھ چیزوں میں۔ اگر سب کچھ ہمارے جیسا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا تو وہ بھی مرد ہی ہو جاتا، عورت کیوں رہتی؟ تو ہمارے ہی اندر سے ایک چیز ایسی نکالی ہے جو ہم میں سے ہی ہے، ذرا سے فرق کے ساتھ۔ اس کے اندر ایک کمزوری ہے لیکن اس کمزوری میں خوبصورتی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک لچک ہے اس میں خوبصورتی ہے، اس کے رنگ میں خوبصورتی ہے، اس کی آواز ایسے اللہ نے بنائی ہے کہ وہ آواز ہمیں اپنی اور کھینچتے ہیں، اپنی طرف ایک آکرشت کرتے ہیں۔ آواز آپ سنیے، ایسی گانے والی عورتیں جن کی آواز سن کے، جن کے گانوں کو سن کے آپ کے اوپر جادوئی اثر ہو جائے، جادو ہو جائے آپ کے دماغ پر، آپ مدہوش ہو جائیں، ایسی آواز ہے۔ اسی لیے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا گیا کہ جس طریقے سے عورت کا چہرہ، اس کا جسم، اس کی چال چلن سے آپ آکرشت ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی آواز سے بھی آپ اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ اس کی آواز میں بھی جادو ہے، اس سے آپ کے دل پر ایک اثر ہوگا اور وہ ایسا اثر ہو جائے گا کہ آپ کے یعنی سالوں کی عبادت زیرو کر ڈالی۔ تو اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر سے بنائی ہے، یہ کمال کی چیز ہے۔ اس کے 2 ہاتھ 2 پیر اور ایک جوڑا اللہ نے بنایا ہے، یعنی مشین کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 حصے آپس میں جب وہ مل جاتے ہیں نا تو مشین مکمل چلتی ہے۔ پھر تو ایسا ایک ہی جیسا حصہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ اللہ نے بنایا کہ تم جب ملو گے آپس میں تب جا کے اس دنیا کا وجود ہوگا، اس کائنات کا وجود ہوگا، اور تمہاری ملاقات سے تمہارے ہی جیسوں کا وجود بڑھے گا۔ اللہ نے ایسا بنایا۔ اب اللہ نے ضروری قرار دیا کہ جب ہم نے تمہارے لیے ایک چیز بنائی ہے تو تم اس کے ساتھ رہو، تم اس کے ساتھ رہو گے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ، تم بالغ ہو جاؤ، وہ بڑی ہو جائے، تو اب کیا کرو، آپس میں ساتھ رہنے کے لیے نکاح کرو۔ یعنی کس چیز سے کھجلی کر لی، کیا ہو گیا، کھجلی ہو رہی نا، تو تم آپس میں نکاح کرو۔ یہاں تک کہ اللہ نے کہا انکحوا ما طاب لکم، جو اچھے لگے اس سے نکاح کرو، مسنا رباع 2 کر لو، 4 کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک وقت میں 4 نکاح کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مردوں کو یہ اختیار فرمایا، اختیار دیا کہ اگر تم ایک ساتھ جو تم 4 نکاح کر سکتے ہو اور سب کا حق برابری سے ادا کر سکتے ہو تو کرو، اسلام میں اس کی اجازت ہے، سب کا حق ادا کر سکتے ہو برابری سے تو کرو، اور اگر تم حق ادا نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو، ایک ہی کافی ہے۔ کیونکہ 2 کا حق بھی ادا کر دینا اس زمانے میں لوگوں کے لیے بہت ناممکن ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نکاح کیے تھے،
دونوں سے اولاد نہیں ہوئی، پہلے ہی سے اولاد نہیں ہوئی، دوسرا نکاح کیا اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی آپ کی، تو گھر میں کوئی سامان بھیجتے نا دونوں کے لیے، تو دونوں کے لیے بالکل برابر بھیجتے. یہاں تک کہ تربوز کے سیزن میں ایک مرید ان کا ایک جاننے والا تربوز لے کے آ گیا، 2 تربوز. تو ہمارے پاس 2 تربوز آئے تو ہم تو یہی سوچیں گے بھائی ایک فلانی کو دے دے، ایک فلانی کو دے دے، ایک اس کو ایک اس کو. لیکن حضرت تھانوی نے کیا کیا کہ 2 تربوز ہے، دونوں میں سائز میں کچھ تو فرق ہوگا، دونوں کے ذائقے میں کچھ تو فرق ہوگا، تو دونوں تربوز کو بالکل برابر حصوں میں بیچ سے کاٹا، ایک کا حصہ ایک کے ساتھ ملایا، ایک کا حصہ ایک کے ساتھ ملایا، دونوں کے حصے دونوں گھر میں وہ تربوز بھیج دیا کہ کہیں فرق نہ ہو جائے. لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں گے، دوسری شادی کرے گا حق ادا نہیں کرے گا تو جہنم پر تیرا نام لکھا ہوا جا. بھیا ایک تو سنبھالی نہیں جا رہی، آفت بنی ہوئی ہے، جب سے یہ شادی آنسو بہا رہا ہوں تو ایک تو سنبھالی نہیں جا رہی اس سے، اور یہ 2 کو کیسے سنبھالے گا. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس کی ذہنی ترقی، اس کی جسمانی ترقی، اس کے قوم کی اور سماج کی ترقی کے لیے یہ لازم قرار دیا کہ جب تمہارے اندر طاقت ہو جائے، جب تمہارے اندر قوت ہو جائے اور جب تم خرچہ برداشت کرنے کے لائق ہو جاؤ تو نکاح کرو، نکاح کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں سے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے نکاح کرنے کی، اس کے لوازمات کو پورا کرنے کی، تو نکاح کرو، اور تمہارے اندر نکاح کے ذمہ داریوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو. نکاح کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، روزہ رکھو، کہ روزہ رکھنے سے جسمانی شہوت گھٹتی ہے. اتنا آسان کام ہے نا نکاح، پتہ آپ کو کتنا آسان کام ہے. نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایجاب اور قبول، اور 2 گواہ کا ہونا، یہ فرض ہے. مہر ایک چیز ہے، مہر وہ واجب ہے. پھر ایک ولیمہ ہے، ولیمہ کر دو آپ اس کے لیے، یہ سنت قرار دیا. زیادہ کام نہیں، بہت آسان سا کام ہے. ایجاب قبول، ایک نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، 2 مسلمان عاقل بالغ سن رہے تھے، نکاح ہو گیا اور کچھ نہیں کرنا اس میں، نکاح ہو گیا اس کا، جو مہر آپس میں طے کر لیا کر لیا. اب یہ نکاح کرنے کے بعد اپنی آپسی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے گھر لے جا. اب نان اور نفقہ اور سکنا کی ذمہ داری اس کے آ گئی، روٹی کپڑا اور مکان اس کی ذمہ داری آئی ہے. مکان کی بھی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. سکنا مرد کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ عورت تم اس کو مکان بھی دو، کہ تمہاری جو جسمانی ضرورت ہے تم سڑک پہ پوری نہ کر کے مکان میں پوری کرو. تم جانور نہیں ہو، جانور سڑک پہ پوری کرتے ہیں اپنے خواہشوں کو، اور تم جو اللہ کا حکم ہے اس کو تم گھر میں پورا کرو. کہ مرد کے لیے اللہ کا حکم ہے اور جانور کے لیے خواہشات ہے. اب تو عجیب ماحول بن گیا دنیا کا، اب تو عجیب ماحول ہے. یہاں تک کہ کئی مسلم ممالک بھی اس میں اس شرمندگی کا شکار ہے کہ انہوں نے بھی اگر کوئی بالغ لڑکے لڑکیاں ہیں تو آزادی سے بغیر نکاح کے اپنے کمرے میں رہ سکتے ہیں، کسی ایک جگہ رہ سکتے ہیں اور تمام ضروریات پوری کر سکتے ہیں، اور ان پر کوئی قانون نہیں ہے، وہ کوئی غیر قانونی سمجھے جائیں گے. وہ ریلیشنز جو ہوتے ہیں نکاح کے بعد وہ ویسے اس سے پہلے پوری کر سکتے ہیں. تم شادی شدہ ہو، تم جوان ہو، دونوں جاؤ، تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. یہ مسلم ممالک میں ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بچہ جا رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، ایک بچہ جا رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، اور وہ 10-20 قدم کی دوری پر ایک مرد بھی جا رہا ہے. تو یہ ماں اپنے اس بچے کو کہتی ہے بیٹا وہ دیکھو تمہارے پاپا جا رہے ہیں. کون سے پاپا؟ کہ بیٹے جاؤ پاپا جا رہے ہیں، ان سے جا کے تم ان سے ملاقات کرو.
ان کا ہائے ہیلو بولو. ابھی وہاں پر جاتا ہے بچہ دوڑتا ہوا جاتا ہے, ہائے ہیلو. وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے, کہتے آپ میرے پاپا ہیں نا. کہتا وہ کیسے؟ کہتا وہ میری ماں ہے, دیکھیے وہ کہہ رہی کہ آپ میرے پاپا ہیں. کہتے وہ مجھے یاد آیا. کہتا وہ مجھے یاد آیا, 4 سال پہلے کی بات ہے, اس ہوٹل میں تھا میں, یاد آیا. تو وہ ایک چاکلیٹ نکال کے دیتا ہے, یہ لو بیٹے جاؤ اپنی ماں کے ساتھ رہو, گڈ بائے. بس اس لیے بعض ملکوں میں فادر نیم نہیں مدر نیم لکھا جاتا ہے کہ فادر کا پتہ ہی نہیں. اس کا اثر اس سماج پر کیا پڑا ہے؟ اس سماج پر یہ اثر پڑا ہے کہ اس کا وارث کون ہے پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ولد الزنا ہے. زنا سے ہوئی اولاد ہے وہ, جن کو آپ کی زبان پہ بہت گندے لفظ سے بولا جاتا ہے, میں بولوں گا بھی نہیں. کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نکاح کو لوگ مشکل کر دیں گے, نکاح میں شادی کے اندر رسموں کو داخل کر دیں گے, تو زناکاری آسان ہو جائے گی. کہ تم نکاح میں سادگی پیدا کرو تو زناکاری مشکل ہو جائے گی. کہ جب نکاح کو آپ نے اتنے آسان سے کام کو, جس میں صرف ایجاب و قبول ہے اور گواہ کی ضرورت ہے, ایجاب قبول گواہ کی ضرورت, اور آپ ولیمہ کر دو. اگر آپ کے اندر وسعت ہے, طاقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا حدیث میں کہ نکاح کرو چاہے بکری کا بچہ ہو, ولیمہ کرو چاہے بکری کا بچہ ہو, ولیمہ کرو. ولیمہ کرنا چاہیے. یہاں تک کہ شریعت اسلام میں آپ روٹی کے ٹکڑے اور دودھ کے اندر ڈال کر اور کچھ کھیر بنا کر بھی چند لوگوں کو کھلا دیں, ولیمہ ہو گیا. کہ نکاح میں سادگی پیدا جب کریں گے تو برائیاں کم ہوں گی. کہ وہ نکاح جس کے اندر سارے رسم و رواج کا لحاظ رکھا جاتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی اس زمانے میں 50% نکاح بھی کامیاب نہیں ہے. کتنے کیسز آ رہے ہیں ڈیورس کے, طلاق کے. آپ دارالفتہ میں جا کے بیٹھیے, کسی بھی دارالفتہ میں, وہاں 2 ہی کیسز آتے ہیں حل کرنے کے لیے, ایک وراثت کا, ایک طلاق کا. مفتی کے پاس تیسرا کیس ہی نہیں آتا. ایک وراثت کا, ایک جھگڑا چل رہا ہے, باپ چھوڑ گیا دولت, اس کی لڑائی چل رہی ہے. اور ایک وہ بیوی اور میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے, دونوں ہی جھگڑے ہی چل رہے ہیں. اور لوگ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے دارالفتہ میں نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو نکاح ہوا ہے وہ سنت طریقے پہ نہیں ہوا ہے. جہیز لفظ عربی میں ہے ہی نہیں. یہ جہیز عربی میں نہیں ہے, کیونکہ وہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ جہیز, یہ تلک, یہ دہیج, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسلام سے نہیں آیا, کسی اور مذہب سے آیا. اور کسی اور مذہب سے بھی یہ نہیں آیا, کسی اور مذہب سے بھی نہیں آیا, کسی ظالم کی طرف سے آیا, کسی ظالم کی طرف سے آیا. اتنا مشکل یہ کر دیا, یہ شادی بیاہ کو کاروبار بنا دیا مسلمانوں نے. شادی بیاہ کاروبار ہے. کہ جب بچے کو وہ پالتا ہے نا, باپ پال رہا ہے 20 سال 22 سال 25 سال میں, اگر اس کو MBBS ڈاکٹر بنا دیا, یا اگر اس کا بڑا کوئی انجینئر بنا دیا, کسی بڑے عہدے پہ وہ بچہ فائز ہو گیا, تو جب وہ لڑکی والے آتے ہیں نا کہ تمہارے لڑکے سے مجھے اپنی لڑکے کا نکاح کرنا ہے, تو وہ کہتا ہے 20 لاکھ روپے تو کیش لوں گا. 20 لاکھ روپے کیش لوں گا, اور 5000 باراتی لاؤں گا, اور ہر باراتی کو ایک سونے کا سکہ دو گے, اور 10,000 میں بسیں لے کر آؤں گا, اور بکرے کا گوشت کھلانا پڑے گا, اور کم سے کم 24 آئٹم ہوں گے اس کے ساتھ. یعنی تجھے 1 کروڑ کا خرچ کرنا پڑے گا اس نکاح میں, کیونکہ میرا بیٹا کئی کروڑ کا ہے, MBBS ڈاکٹر ہے بھائی, اس کے ایڈمیشن میں مجھے کئی کروڑ روپیہ لگے MBBS میں. وہ سارا کون دے گا؟ وہ تو دے گا. اگر وہ ساری چیزیں وہ دیتا تو یہ تو بیچا تو تو نے اپنے بیٹے کو ہے, تو تیرا بیٹا تیرے گھر میں کیسے ہے؟ وہ تو لڑکی والوں کو گھر جانا چاہیے تھا. لڑکی رخصتی کر کے لڑکے کو لے جاتی اپنے گھر, چل میرے شوہر, گھوڑے پہ بٹھاتی پیچھے اس کو, تو پیچھے بیٹھ, میں بیٹھتی ہوں آگے, کیونکہ میرے باپ نے تجھے 1 کروڑ میں خریدا ہے, چل چلتے ہیں. اب وہ گھر جا کے وہ
ایسا تو سمجھ میں آتا، لیکن یہ کیا ظلم ہے کہ لڑکی بھی لے لی، 1 کروڑ روپیہ بھی لے لیا، آپ نے فریج بھی لے لی، واشنگ مشین بھی لے لی، BMW کار بھی لے لی، اور آپ کے باراتی اتنا سارا حرام کھا کے چلے گئے۔ دنیا کے گندے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی جو بارات میں جاتے ہیں، گھٹیا آدمی ہے، اس دھرتی پہ گھٹیا آدمی جو بارات میں جاتے ہیں۔ یہ باراتی لے جا رہا ہے تو ہے ہی گھٹیا، اور جو جاتا ہے وہ اس سے بڑا گھٹیا۔ یہ جو باراتی میں آپ خوش ہو کے جا رہے ہیں، وہ آپ کو سود پر پیسہ لا کے کھلا رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ سود پر لایا ہے حرام کا پیسہ، اور اس حرام کے پیسے میں سے کھلا رہا ہے، سور کا گوشت ذبح کر کے آپ کو کھلا رہا ہے براتیوں کو، اور آپ خوشی سے آ کے کھا رہے ہیں۔ بارات لے جانے والے تو ہے گھٹیا آدمی، اور جانے والا اس سے بھی سپر گھٹیا آدمی۔ ایک تو سپر مین ہوتا بڑھیا آدمی، یہ سپر گھٹیا مین ہے، بہت گھٹیا آدمی۔ نہیں ہے، مسلمانوں میں یہ رواج نہیں ہے، شادی سے پہلے یہ منگنی کیا ہے، یہ اس پہ کیا بولتے ہیں مہندی لگائی کیا ہے، یہ ہلدی پہ بیٹھنا کیا ہے، لاکھوں روپے اس پہ لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ لڑکیوں کو مائیوں وہ بھوکا بٹھاتے ہیں، بھوکی بیٹھتی ہے پتہ نہیں کتنے ہفتے تک، اور زندہ بچ گئی تو نکاح کو، ورنہ مر جائے گی، مائیوں میں چلی گھس جائے گی، مائیوں پتہ نہیں کیا مائیوں۔ ارے بھیا یہ اسلامی رسم نہیں ہے، یہ مسلمان کہاں سے لائے ہیں، ان کو کس نے بتایا؟ اور وہ بیٹھتے ہیں گھوڑی پہ، گھوڑا پہ بیٹھ جائے گا تو پتہ نہیں کیا غلطی ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک رواج ہے، گھوڑی پہ بیٹھے گا، اگر گھوڑے پہ بیٹھ جا کچھ طاقت لگے گا تو مرد ہے، جنگ میں گھوڑے وڑے جاتے ہیں، تیرا کچھ ہو جائے گا بھلا، گھوڑی پہ بیٹھے گا، گھوڑی پہ بیٹھے گا، اور اتنی شرمندگی کا اس نے کام کرا ہے کہ چہرے پہ پہلے وہ ڈال لے گا پردہ، اور پردہ بھی نوٹوں کا، کہ ٹھیک ہے ہم بے شرم، ہمیں شرم آ رہی ہے لیکن پیسے تو چاہیے، اور یہاں سے وہاں تک جہاں تک جائے گا ڈھول تماشے اور وہ پٹاخے اور وہ گانے، اور اس کے دوست یار سائیڈ رول میں جو ہوتے ہیں، اب دیکھا نہیں آپ نے فلمیں نہیں دیکھتے، آپ نے فلمیں دیکھی ہوگی، سائیڈ رول والے بہت پٹتے ہیں۔ ایک تو مین اس کا ہیڈ ہوتا ہے جس کو ہیرو کہتے ہیں، اس کے دوست یار ہوتے ہیں چار ادھر تو ہیرو تو بھاگ جاتا ہے، دوست یار بہت پٹتے ہیں، ان کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ سائیڈ رول والے اتنی گند مچاتے ہیں اور اتنا ناچتے ہیں یہاں سے وہاں تک، اور شرابیں پی پی کا پٹاخے چھوڑتے ہیں، میں بتاؤں لاکھوں روپے کے پٹاخے پھوڑ دیے جاتے ہیں شادیوں میں۔ میں صرف مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں، کتنی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر نکاح کو کرنے کا حکم فرمایا، یہ نکاح بالکل اس کے برعکس الٹے طریقے پر، یعنی آپ کی مخالفت پر لوگ کر رہے ہیں۔ اور جائیے آپ، میں تو تعجب کرتا ہوں کبھی کبھی کہ آپ کہیں کسی شادی میں کھانے جائیے تو وہاں تو 100 طرح کا آئٹم ہوتے ہیں، اور لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے، ایک بوٹی اس نے اٹھائی تو ایک بائٹ لے گا اور آدھی بوٹی اور آدھا ہڈی پھینکے گا، دھڑ دھڑ کھا رہا ہے، پاگل بن چکے ہیں۔ اتنے سارے آئٹم کبھی دیکھتے نہیں ہم عام حالات میں، اور دماغ کام نہیں کرتا کیا کھاؤں کیا چھوڑوں، پیٹ بھرتا بھی نہیں، اور پیٹ سخت ہو جاتا ہے، ایک دم پھول کے موٹا ہو جاتا ہے، جی بھرتا نہیں، پیٹ ہاؤس فل، دل خالی پیٹ ہاؤس فل ہو جاتا ہے۔ کیا کرے بھائی، کیا کھائے، اتنے طرح کی مٹھائی کس قسم سے کھاؤں، اتنے طرح کا گوشت ہے کہاں کھانے سے کھاؤں، یہ اتنے سارے آئٹم جو بنانے والوں نے بنوا دیے نا اپنا نام کرنے کے لیے، اور سب کچھ کھانے کے بعد یہ کھانے والا کہتا ہے یار سب تو ٹھیک تھا لیکن مزہ نہیں آیا، بڑی اچھی دعوت تھی ماشاءاللہ، بڑی اچھی دعوت کری تھی، لیکن تھوڑا سا کچھ، ایک تو طرف کہنے والے یہ ہوتے ہیں، دوسرا کیا کہتا ہے، ایک دوسرا ابے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی، حد ہو گئی یار، اور جا کے کھا بھی رہا ہے، اتنا کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی، حد ہو گئی، اور جا کے کھا بھی رہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کے نکاح میں جو 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں،
سنت طریقے پر اس 10 لاکھ میں 20 نکاح ہو جائیں گے. 20 غریب لڑکیوں کا نکاح کرا دیا جائے گا. یہ لڑکا یہ لڑکی چل اس کا نکاح کرا, یہ لڑکا یہ لڑکی چل اس کا نکاح کرا. اور جو اس کا نکاح کرانے والے ہیں اللہ کی طرف سے کتنی عزت اس کی بڑھنے والی ہے وہ سوچ نہیں سکتا, کتنی رحمتیں نازل ہونے والی سوچ نہیں سکتا. یہاں لڑکیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے 35-40 سال کی ہو گئی, ان کا نکاح نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ اس کے باپ کے پاس کچھ دینے کے لیے اب تک ہوا ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ 12-13 ہزار 12-15 ہزار کی نوکری کرتا ہے اور 5 لڑکیاں اس کے پاس. کیسے نکاح کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی سے عزت کے لیے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کریں گے. کوئی کسی عورت سے عزت بڑھانے کے لیے نکاح کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کریں گے. اور کوئی کسی سے دولت کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اللہ اس کو فقیر بنائیں گے. اور کوئی کسی سے حسب نسب کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن کو بڑھا دیں گے. اور کوئی نکاح کرے گا اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہ لوگ جو نکاح کرتے ہیں نا آج کل لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تنکح المرأة لأربع, لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. لمالہا, اس کے مال کی وجہ سے, لجمالہا, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, لحسبہا, اس کے حسب نسب ذات برادری کی وجہ سے, لدینہا, اور دین کی وجہ سے, اس کی دینداری کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین, تو جو لوگ دینداری کی وجہ سے, دینداری کو دے کر نکاح کرتے ہیں تو اسی پہ نکاح بھی کرنا چاہیے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ ایسا نکاح کہ لڑکی میں دینداری دیکھی جائے اور دینداری کی وجہ سے اس کو پسند کیا جائے کہ یہ دیندار ہے, نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, اس کا خاندان اچھا ہے, دیندار لوگ ہیں. ہمیں اس کی خوبصورتی سے اور ہمیں اس کے مال سے, ہمیں اس کے دولت سے, ہمیں اس کی ذات برادری سے نہیں لینا, ہمیں صرف اس کی دینداری سے لینا ہے. اس پر جو نکاح کرنے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح صحیح ہے اور اس میں برکت ہے اور اس کی اولاد میں برکت ہوگی اور اتنی برکت ہوگی کہ سب جنت میں جانے والے بن جائیں گے. مجھے تو وہ لوگ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو کیا کہوں. آخر کس منہ سے سامنے والا بول دیتا ہے کہ اتنے پیسے لیں گے. یہ جو دہیج پرتھا, یہ چیز چلی ہے نا, یہ آدمی کیسے اس کو بول دیتا ہے؟ یہ تو انسانیت سے ہٹی ہوئی چیز ہے, یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز ہے. ارے بھیا وہ لڑکی 20-22 سال اس نے لڑکی پالی ہے, ایک خرچہ اس کا وہ ہوا, اس کی 5-6 لڑکیاں وہ ہے, اور ایک پڑھا لکھا کے خوبصورت لڑکی آپ کے لڑکے کو دے رہا ہے. یعنی آپ ایک انجان, آپ کا بچہ انجان ہے اس کے لیے, اس کو جانتا نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا. اپنے دل پر پتھر رکھ کے کیا کیا سوچ کے کتنی بار روکے, کتنے مشورے کر کے اس نے فیصلہ کیا کہ ہاں اس لڑکے کو میں اپنی لڑکی دے دوں گا. ایک انجان گھر پہ, پتہ نہیں اس گھر کا ماحول کیا ہونے والا ہے, اس لڑکی کے ساتھ وہ کیا کرنے والے ہیں. اتنا کچھ کر کے وہ دے دیتے ہیں, پھر اس پر سے یہ کہتا نہیں تیری لڑکی میں ایسے نہیں لوں گا, میرے کو بھیا 10 لاکھ روپے کیش چاہیے. یہ جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں یہ 10 لاکھ روپے مانگتے ہیں. اور مجھے ایک وہ بائک چاہیے, بڑی والی بائک. کون سی چاہیے؟ اپاچی چاہیے میرے کو. اپاچی؟ پاپا جی اپاچی لیں گے. اب ذرا اپنے بیٹے کو لائیے, تو بیٹے کو لے کر آئیے, ہمارا بیٹا یہ بندر جیسا ہی تیرا بیٹا ہے, جتنی بڑی اپاچی اتنا بڑا تیرا بیٹا, یہ چلائے گا کیسے؟ ارے چلائیں گے ولائیں گے نہیں بھیا, گھر کے باہر لگا کے رکھ دیں گے. لوگ کہیں گے نا کہ شادی میں گاڑی ملی ہے, چلائیں گے تو اس کے دوست یار, یہ کیوں نہیں چلائے گا؟ ارے اس کے تو پیر ہی زمین پہ نہیں آئیں گے. وہ 4.5 فٹ کا 25 کلو کا وہ لڑکا, کوے جیسی شکل, وہ اپاچی مانگ رہا ہے اس کے لیے. اور وہ لڑکی وہ شہزادی لگ رہی ہے دیکھنے میں, ایک تو جوڑا ایسا بگاڑا ہے. یہ ذرا کم مانگا ہے اس لڑکے والوں نے, تب یہ باپ راضی ہوا ہے, کیونکہ کہیں اور جو رشتہ لے کر گیا تھا تو 50 لاکھ روپے کیش مانگ رہے تھے, یہ 10 پہ راضی ہو گیا اس لیے. تو وہ اپاچی لے گا وہ. اور کیا لیں گے؟ بھیا فریج چاہیے. کیوں آپ کے گھر میں فریج نہیں ہے؟ کہ نہیں بھیا ہمارے گھر میں فریج نہیں ہے.
آپ جو فریج دیں گے پورا گھر، اب جب سے میرا نکاح ہوگا نا تب سے پورا گھر ٹھنڈا پانی پیا کرے گا. اس کی فقیری دیکھیے. اور ہمارے کو بیڈ چاہیے. بیڈ کون سا چاہیے؟ اس بیڈ کا نام ہے رانی مسہری. اس رانی مسہری پہ فقیر سوئے گا. وہ تو رانی آئی ہے، رانی مسہری پہ فقیر سوئے گا. کتنے دن سوئے گا؟ یہ سال میں 10 دن سوئے گا، کیونکہ 11 مہینے 20 دن تو شہر میں رہے گا. پھر اس میں دیمک، پھر اس میں گندگی. یہاں تک کہ بھیا ہمارا گھر ٹپکتا ہے، گھر سے ہی کرا دو. اور آپ ایک کام کرو، ایک فلیٹ 15 لاکھ روپے کا وہ دلوا دو. یعنی دیکھیے یہ کیسا مشکل کام کر دیا اس بیٹی والے کے لیے. اس کو نکاح کرنا کہیں سے 25 لاکھ روپے تلاش کر رہا ہے. اب یہ تلاش کرے گا، فائنینسر کے پاس کسی جائے گا، کسی سود بیاج والے کے پاس جائے گا اور سب لا کے اس کا نکاح کرے گا. پچھلے 15 لاکھ کا بیاج اس کے سر پہ ہے. 15 لاکھ روپے جو بیاج پہ لیے تھے 25 اور لینے پڑ گئے، 40 لاکھ کا قرض دار ہو گیا. اور اس کی عمر 30 سال بچی ہے یا 20 سال بچی ہے، 10 سال بچی ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے. اور اسی حال میں مر جائے گا. کتنا بڑا، اور اس کا وہ قرضہ اس کی اولاد پر، وہ اگر نہیں چکائے تو اس کی اولاد پر. یعنی ایک نکاح کرنے والے نے ایک فیملی کی نسل کو قرض پہ اور سود پہ ڈال دیا اور اس کا قرضہ ختم ہی نہیں ہو رہا. لڑکوں کا ذہن بھی خراب ہو گیا. لڑکوں کا آج کل لڑکے جو ہے نا دینداری، چونکہ لڑکوں میں دینداری نہیں ہے تو لڑکی کے اندر بھی دینداری نہیں دیکھتے. لڑکی کا صرف وہ چہرہ ان کو اچھا لگنا چاہیے. لڑکی کا بس چہرہ اس کو اچھا لگنا چاہیے اور کچھ نہیں. اس کا نکاح اس کی ہوس کو پورا کرنے کا ایک نام ہے، جو اس کا نام اس نے نکاح رکھ دیا. اس کو نکاح نہیں کرنا، اس کو تو اپنی ایک ہوس پوری کرنی ہے. اور وہ ہوس اس کی 2 مہینے میں پوری ہو جائے گی اور 2 مہینے بعد اس کو چھوڑ کے طلاق دے گا. اور یہ جب طلاق دے گا تو ہو جائے گی کورٹ، کیونکہ اب ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کوئی طلاق دے کے آرام سے بیٹھ جائے گا. ہو جائے گی کورٹ، اور کورٹ کے جج صاحب 15,000 روپے مہینہ طے کریں گے اس کے سر پر جب تک وہ زندہ ہے، اور جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر لیتی. اور یہ کماتا ہے 10,000 روپے، تو 15,000 اس کو کسی حال میں دے گا اور اپنے گھر کا بھی خرچہ چلائے گا. پتہ ہی چلے گا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، لڑکی کو چھوڑ کے بھاگ گیا، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا. اب کچھ نہیں ہوگا تو یہ پتہ چلے گا سوسائڈ کر چکا ہے لڑکا. اب بھوشیہ دیکھیے آپ، سماج میں اس برائی کا فیوچر دیکھیے. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے جسم کی ضرورت پڑنی ہے، 500 روپے جائے گا اوپر، 500 روپے پوری کر کے آ جائے گا. وہ کہے گا بھیا اتنا پاگل بنے گا، اتنا مشکل آپ نے کام کو کر دیا. ارے اس کو تو ہوس ہی پوری کرنی ہے نا، اس کو سنت تھوڑی پوری کرنی ہے. وہ تو 500 میں پوری کر لے گا. تو ہم نے سماج کا ہم نے اس اپنے نکاح کا جو طریقہ، ہم نے شادی کا طریقہ بنایا نا، سماج کو میرے بھائیوں ہم نے برباد کر کے رکھ دیا. سب میں نکاح میں سب سے بڑی مشکل جو آئی ہے نا، یہ اس جہیز کے نام پر ہے. جب لڑکیوں کو اپنے لڑکے کے لیے دیکھنے جاؤ نا تو یہ دیکھنا کہ وہ لڑکیاں جو ہے نا، وہ لڑکی خوبصورتی میں اس لڑکے سے زیادہ ہو، عبادت میں اس لڑکے سے زیادہ ہو، شرافت میں اس لڑکے سے زیادہ ہونی چاہیے، شرم و حیا میں اس لڑکے سے زیادہ ہونی چاہیے، ہائٹ میں اس لڑکے سے کم ہونی چاہیے، دولت میں لڑکی والے آپ سے کم ہونی چاہیے، پڑھی لکھی لڑکی لڑکے سے کم ہونی چاہیے. کیونکہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکی جاہل لڑکے پہ نہیں چلتی، اس کی زندگی آفت ہو جاتی ہے. یہ پڑھا ہوا 10ویں یا ڈھونڈتا ہے وہ MBBS ڈاکٹر، وہ پھر وہ نہیں چلے گی، اس کی کہانی زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نارمل اس کا چہرہ ہے، چلنے لائق ہے، ٹھیک ہے، شادی کر دو، دیندار لڑکی سنبھال لے گی. اور کتنی بھی اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے نا، آج کل جتنی خوبصورت لڑکی ہے نا اتنے 10 پنگے اس نے باہر پال رکھے. تو آپ جب شادی کی ہو کے آتی ہے نا تو یہ پھر لڑکا کہتا ہے کہ ابا جان اس کا تو اس کے بھی فون آتے ہیں، اس کی بھی کال آتی ہے، واٹس ایپ پہ اس سے بھی بات کرتی، سب سے بات کرتی. یہ کہتی ہے میں تو سب سے بات کروں گی، تجھے بتا کیا کرنا ہے. صحیح بات بتا رہا ہوں آپ. تو آپ اپنی زندگی کو، اپنے نکاح کو 100% دینداری پہ لاؤ.
نکاح 5,000 سے 10,000 سے 15,000 سے اوپر کا کام نہیں ہے. آپ کر کے تو دیکھیے, مسجد میں نکاح کریے, اعلان کیجئے. حدیث میں نکاح مسجد میں کرو, حالانکہ حدیث ضعیف ہے, اس لیے مستحب قرار دیا کہ مسجد میں کرو, اچھی بات ہے. اور جمعے کے دن کریں, جمعے کی نماز ہو جائے تو نکاح ہو, کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے, پورے علاقے میں پتہ لگ جائے کہ اس کا نکاح ہوگا. جمعے کے دن مجمع زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے. اور نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اپنے دروازے پہ کر لو, کہیں کسی ہال میں بک کر کے کر لو, لیکن 20, 25, 50 ہزار کے اندر نکاح کو سمٹا دو. اس نکاح کی برکت موت تک آپ کا بچہ دیکھے گا, اور آپ بھی دیکھیں گے, اور بہو بھی ایسی آئے گی, آپ کی بھی خدمت کرے گی, آپ کے بچے کی بھی خدمت کرے گی. کریں گے انشاءاللہ. نکاح کو پاک کرو اس دہیز سے, نکاح کو پاک کرو فضول خرچی سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا